سر جی آج کی پڑھائی تو ہو گئی مکمل. سر جی میرے ذہن میں نا ایک سوال ٹک رہا ہے. آپ کے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں؟ جی بتائیے. سر جی جو آج کل کا دور چل رہا ہے نفس و نفسی کا، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے دن بہ دن، سر جی اسے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ خریداری کرنے نہ جاؤ. سر جو پرانے دور میں ایسے ہوتے تھے مہنگائی وغیرہ ایسے سسٹم، تو یہ کیسے کنٹرول کرتے تھے؟ ہاں یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. دیکھو ہمارا جو دین ہے اسلام، وہ ایک مذہب نہیں، وہ ایک دین ہے. جی وہ ہمیں زندگی گزارنے کی ہر لحاظ سے ہمیں رہنمائی دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس پہ انہوں نے ہمیں رہنمائی نہ دی ہو. اب مہنگائی کے بارے میں کہہ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں صادق اور امین کہلائے جاتے تھے. ان سے بڑا تاجر اس وقت کوئی نہیں تھا جو سب سے بہترین تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کے بعد چاروں، ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے. ان سب نے بھی تجارت کے معاملے میں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں بہت اچھا کردار ادا کیا، جس کے اندر حضرت عثمان غنی ہے. عمر فاروق کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت کی. چاروں ہمارے خلفائے راشدین نے، حضرت علی تک رضی اللہ عنہ تک، سب نے محنت کی کہ ہمیں کنٹرول کی جائے. اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار ایسے ہوا کہ جو ہمارے پرانے جو تھے نا خلیفہ، ان کو ہم امیر کہا کرتے تھے، جن کے پاس گزرتے تھے. تو وہ ایک بار کیا ہوا کہ مارکیٹ کے اندر گئے دیکھنے کے لیے بھی لوگ کس طریقے سے تجارت کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جاتے ہوتے تھے دیکھنے کے بھی لوگوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں. تو اس پہ وہ ایک دکان پر پہنچے. وہاں ایک بندے نے کھجوروں کی 3 تھالیاں لگائی ہوئی تھی. ایک جیسی کھجور تھی لیکن 3 تھالیاں تھیں اس کی. تو اس پہ انہوں نے فرمایا، اس سے بندے سے دریافت کیا کہ بھئی یہ کیا ماجرا کہ آپ نے 3 تھالیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی حضور، یہ جو پہلی تھالی ہے ہماری، یہ ہماری 4 درہم سیر ہے، یہ ہماری 2 درہم سیر اور یہ 1 درہم سیر ہے. یہ 4 درہم والی ہے، یہ سب سے خاص ہے، اس میں کوئی دانہ خراب نہیں ہے. جو 2 والی ہے اس سے تھوڑی سی ہلکی اور باسی ہے. جو روپے والی ہے وہ بالکل ہی چھان پیٹ ہے. تو جس پہ ہمارے امیر کو بہت غصہ آیا. انہوں نے تلوار نکالی اور ان تینوں تھال کے اندر اپنی تلوار ماری اور اس کو کہا کہ بدبخت، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 3 حصوں پہ بانٹ رہے. تم ان تینوں کو اکٹھا کرو، ایک تھال بناؤ. ایک تھال بنا کے جو تمہاری مین ویلیو نکلتی ہے، مین ویلیو یعنی کہ تینوں کو اکٹھا کر کے جو آپ کی لاگت آتی ہے وہ ایک بناؤ، اور اس پہ جو منافع جو آپ کا مناسب ہے وہ رکھ کے بیچو، تاکہ جو امیر لے کے جائے گا، جو صاحب استطاعت ہے، وہ تو لے جائے گا مہنگی سے مہنگی. لیکن جو غریب آدمی ہے، جو پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے جائے، تو جب وہ گھر لے کے جائے تو ساری چیزیں خراب نہ ہوں. اگر اس کو 2 دانے خراب آئیں گے تو 3 دانے اچھے بھی آئیں گے، تو وہ خوش ہو کے بھی کھائے گا، دعا بھی دے گا، جس سے آپ کی بھی ٹھیک اور آپ کی مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی. اور دوسرا، جب تک آپ نئی چیز مارکیٹ سے خرید کے نہیں لے کے آتے تاجر بھائی، جو پچھلا ریٹ چل رہا ہے موجودہ جس پہ آپ لے کے آئے تھے، جب تک اس چیز کا ایک دانہ بھی آپ کا ختم نہیں ہو جاتا تو آپ چیز کو مہنگا نہ بیچیں. کیوں؟ وہ چیز تو آپ 10 روپے کی خرید کے لے کے آئے تھے. اب آج اگر اس چیز کا نئی ریٹ جو مارکیٹ میں 12 روپے کی اگر آپ کو مل رہی ہے تو وہ تب آپ لیں گے جب پچھلا 10 روپے والی چیز کا ایک آخری دانہ بھی ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد آپ 12 روپے والی چیز کا ریٹ لگا کے بیچیں. اس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور طریقے سے چلایا جاتا ہے. چونکہ ہم ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے، لوگ اپنی مرضی کا تجارت کے لحاظ سے منافع خوری کرتے ہیں اور ریٹ اپنی مرضی کا بڑھاتے ہیں، جس سے مہنگائی ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے. اس لیے جب تک آپ کے پاس پرانی لاگت سے خریدی ہوئی چیز کا آخری دانہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ نیا ریٹ لاگو نہ کریں. یہ ہمارا جو روایات میں آتا ہے، جو ہمیں بھی سنایا گیا، جو ہمارے دین میں، جو ہمارے پرانی روایات کے اندر چلتا ہے، یہ وہ واقعات ہے جس پہ ہم چل کر بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آیا؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی تو آج کی بیٹھک پہ ہم برخاست کرتے ہیں.